باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام محفل شہدائے کربلا لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو پروگرام میں مرحبا کہتا ہوں۔ ماہ محرم الحرام یعنی مبارک مہینہ، حرمت والا مہینہ جاری ہے، اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار اور بالخصوص شہدائے کربلا کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ایف جی این چینل بھی مختلف پروگرامز کے ذریعے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور الحمدللہ اس ذریعے سے دینی معلومات، جی ہاں صحیح معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس پروگرام میں بالخصوص محفل شہدائے کربلا میں اول تاخیر شریک رہیے، کہ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم نظم کے ذریعے بھی اور نثر کے ذریعے بھی اہل بیت اطہار کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیمات اور آپ کے اصحاب و ازواج کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ الحمدللہ کل کے پروگرام میں ہم نے شہید کے متعلق، شہید کی تعریف، شہادت کی فضیلت، اس پر کافی کچھ باتیں سماعت کی۔ آج کا بھی ناظرین ٹاپک بڑا پیارا ہے۔ جی ہاں، کل بھی آپ نے سماعت کیا تھا بیان کے اختتام پر، کہ آج کا ٹاپک ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری، یعنی آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے، کیا معاملات ہوئے۔ جی ہاں، اسی طرح غسل مبارک کی کیفیت کیا رہی، کس نے غسل مبارک دیا، کفن مبارک کیسا تھا، کہاں سے منگوایا گیا تھا، قبر انور میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح اتارا گیا، بہت کچھ معلومات انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام میں آپ حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ مواہب اللدنیہ کے حوالے سے یہ درود پاک کی فضیلت پیش کر رہا ہوں۔ جو کوئی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر معظم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ آیت شریفہ ایک بار پڑھے۔ کون سی آیت مبارکہ؟ سورۃ الاحزاب کی 22ویں پارے کی آیت نمبر 56، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، جس کو آیت درود بھی کہتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی محمد۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ 70 ٹائمز یہ عرض کرے، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ کیا پڑھنا ہے ناظرین؟ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور سن لیجئے تاکہ یاد ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ تو کتاب میں لکھا ہے، فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے، اے فلاں تجھ پر اللہ پاک کا سلام ہو۔ پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ پاک اس کی کوئی ضرورت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری درود پاک کی فضیلت آپ نے آج کے اس پروگرام کے برکت سے سماعت کی۔ تو
تو جو ناظرین ہو سکتا ہے ہمیں وہ بھی دیکھ رہے ہو جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہو حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد، ماشاءاللہ لاکھوں عاشقان رسول اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں گے، لہٰذا ان سے بھی گزارش ہے اور اللہ پاک ہمیں بھی بار بار اس در کے حاضری نصیب کرے تو ہم بھی جب جائے یہ نیت کر لے انشاءاللہ روضہ انور پر کھڑے رہ کر یہ آیت مبارکہ بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح دعا بھی کروں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ناظرین ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ فارمیٹ ہمارے پروگرام کا آپ جانتے ہیں کہ ہم ابتدا میں کلام بھی شامل کرتے ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف، یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلت سے، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلت سے، کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوائے جانانا، کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوائے جانانا، سرد میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روگ یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کسی کام کی ہے یہ آنکھ، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوائے جانانا، سرشار مجھے کر دے ایک جام لوالب سے،
سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ صلو علی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے محفل شہدائے کربلا ماشاءاللہ، جس میں آپ نے بڑی پیاری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے اب عرض کیا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری، دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہونے کا جو وقت تھا، جو حالات تھے، جو کیفیت تھی، اس کا بیان کرنا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ سعید بھائی بھی آج ماشاءاللہ موجود ہے، اللہ پاک نے ان کو بڑی پیاری آواز سے نوازے، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ سعید بھائی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے، جس میں آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اوصاف کا، مختلف معجزات کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہے شعر کے ذریعے۔ تو اگر وہ کلام جو ہے، میری مراد آپ غالباً سمجھ گئے ہوں گے، اگر وہ پیش کر دیا جائے، پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ جو ہے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن لب بول دغن زقن بول بدن لب بول دغن زقن بول بدن صدقے میں تیرے اقبال تو کیا لائے بن صدقے میں تیرے اقبال تو کیا لائے بن اسی گنچر دل کو بھی ایماغوں کے بن اس گنچر دل کو بھی تو ایماغوں کے بن لب بول دغن
بدن واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن ہو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن ہو کیا بات کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن بارک اللہ تقبل اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول رضی اللہ عنہم. ناظرین اکرام، واقعی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے قلوب میں جہاں عشق رسول پیدا کیا، وہیں عشق صحابہ و ادب صحابہ اور عشق اہل بیت پیدا کیا. جی ہاں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے الحمدللہ عز و جل ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کا تحفظ حاصل ہوتا ہے. ناظرین کرام، بات کر رہے تھے ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کی. جب کوئی شخص ناظرین کسی مقصد اور کسی غرض سے اپنا مرکز چھوڑ کر دوسرے مقام پر جاتا ہے تو مقصد پورا ہو جانے اور مطلب حل ہو جانے کے بعد وہ اپنے مرکز اصلی کی طرف واپس ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا میں تشریف لانے کے عظیم مقاصد تھے. جی ہاں، جیسے دین اسلام کے احکام خدا کے بندوں تک پہنچانا، ان کو توحید پرست بنا کر ان کے نفوس کی تکمیل کرنا، ان کے نفوس کا مکمل تزکیہ کرنا. جب آپ کا یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقصد پورا ہو گیا اور خدا تعالی عز و جل نے یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم نازل فرمائی اور آپ کے دین کے کامل ہونے کی خوشخبری سنائی اور اپنی نعمتیں آپ پر پوری فرما دی، تو آپ کو اپنے مرکز اصلی مقام قدس کی طرف جانے کا وقت آپ کا قریب آ گیا، جس کا علم آپ کو بہت پہلے سے ہو چکا تھا. اسی لیے حجۃ الوداع میں
یعنی آخری حج کے موقع پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. پہلی خبر دیتی تھی کہ جو ہے یہ میرا آخری حج ہو، شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اس علالت میں کہ جس میں آپ نے وصال فرمایا، گھر سے باہر تشریف لائے. ناظرین بڑی توجہ سے یہ باتیں سنیے اور اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر وصال ظاہری ہو رہا ہے، یعنی دنیا سے کوچ کر رہے، تو اس وقت جو سما تھا اس کو جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو روایت میں ہے کہ آپ کے وصال ظاہری کے وقت آپ گھر سے باہر تشریف لائے کچھ وقت پہلے، اور اس حال میں کہ اپنے سر مبارک پر کپڑا باندھے ہوئے تھے. اس وقت ہم لوگ مسجد میں تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ہم لوگ مسجد میں تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہو کر ممبر شریف کی طرف تشریف لے گئے اور اس پر رونق افروز ہوئے. پھر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں اس ممبر پر بیٹھے ہوئے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. کیا فرما رہے؟ میں اس ممبر پر بیٹھے ہوئے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. پھر فرمایا خدا کا ایک بندہ. اب ناظرین توجہ سے سنیے کیا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرمایا خدا کا ایک بندہ جس کے سامنے دنیا اور دنیا کی زینت پیش کی گئی مگر اس نے آخرت کو اختیار کر لیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور کے اس ارشاد کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہ سمجھ سکا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا اور جس کے سامنے دنیا اور دنیا کی زینت پیش کی گئی مگر اس نے آخرت کو اختیار کیا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا مطلب سمجھ نہ سکا. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور وہ رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہو جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر بہت تعجب کرنے لگے، متعجب ہوئے کہ کیا بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک شخص کے متعلق بتا رہے کہ ایک شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دنیا کی زینت پیش کی اور اس نے آخرت کو اختیار کیا، اور صدیق اکبر کہہ رہے کہ یا رسول اللہ، رو بھی رہے اور کہہ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان. تو بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ بعض لوگ اس پر بڑی تعجب کا اظہار کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار نبوت ہے سمجھ گئے کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال ظاہری کی خبر دے رہے ہیں، اور یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور دنیا کی زینت دونوں اس کے سامنے پیش کی لیکن اس نے آخرت کو اختیار کیا. تو وہ بندہ کوئی اور نہیں، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارتاً اس بات کو کہنے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. آپ کی فراست مومنہ، آپ کا عقل و شعور، اللہ اکبر. امام اہل سنت اعلی حضرت
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، اصدق الصادقی سید المتقی، اصدق الصادقی سید المتقی، رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام، رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور ناظرین کرام، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری وصیت صحابہ کو کی، اشعۃ اللمحات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مؤذن رسول ہے، صحابی رسول ہے، ان سے فرمایا، اے بلال جا کر اعلان کر دو کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائے، میں ان کو وصیت کروں گا، اور کہہ دو کہ رسول خدا کی یہ آخری وصیت ہوگی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کے بازاروں اور گلیوں میں اعلان کیا کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت سننے کے لیے مسجد نبوی میں سب لوگ حاضر ہو جائے، تو اس اعلان کو سن کر لوگ اس قدر گھبرائے کہ دکانوں اور گھروں کو ایسے ہی کھلے چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو گئے کہ آج تک کبھی ایسا اعلان نہیں سنا تھا، آج پہلی مرتبہ ایسا اعلان ہو رہا ہے، تو گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے، اور اتنے لوگ جمع ہو گئے ناظرین کہ مسجد نبوی میں گنجائش نہ رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف پر رونق افروز ہوئے اور طویل خطبہ فرمایا، جو وقت اور حال کے مناسب نصیحت اور احکام شرع پر مشتمل تھا، مختلف احکام اس میں شریعت کے بیان کیے، اور فرمایا کہ اے لوگو، میرا سفر آخرت قریب ہے، جان و مال اور سامان وغیرہ کا کوئی بھی حق کسی شخص کا مجھ پر ہو تو اس کا بدلہ آج مجھ سے لے لے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اللہ کے حبیب ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جی ہاں، اور ساری حیات مبارکہ آپ لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہے اور لوگوں کو بھی اسی کی تعلیم دیتے رہے، لیکن اپنے آخری خطبے میں بھی اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ جان کا، مال کا، کسی کا بھی کوئی حق مجھ پر نکلتا ہو تو وہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ کس کے لیے؟ ہم امتیوں کے لیے، کہ ہم اس معاملے میں محتاط رہے۔ ناظرین، بات طویل ہو جائے گی، مختصر اختصار کے ساتھ بات عرض کر کے وصال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ حقوق ہر بندے پر دو طرح کے، جی ہاں، FGN چینل کے ناظرین، محفل شہدائے کربلا کی برکت سے یہ علم دین حاصل کرتے چلیے کہ مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر دو طرح کے حقوق ہیں۔ ایک حقوق اللہ یعنی اللہ پاک کا حق، اور دوسرا حقوق العباد یعنی بندوں کے حق۔ اللہ تعالیٰ کے حق، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، فرائض و واجبات کی پابندی کرنا۔ اگر بندے نے اس میں کوتاہی کی، اگر وہ معافی مانگے اللہ پاک سے، اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس میں بھی کچھ حقوق وہ ہے کہ اس کی تاخیر معاف ہوتی ہے، اصل جو حق ہے وہ باقی رہتا ہے، یعنی وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے خدا نخواستہ کسی کی نماز قضا ہوئی تو صرف معافی مانگ لینے سے کام نہیں چلے گا، تاخیر ہو گئی نماز قضا کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ذمے قضا کی ادائیگی لازم ہے۔ اسی طرح گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے تو وہ سب گزشتہ سالوں کے روزے باقی ہے تو اس کی ادائیگی لازم ہے۔ تو اس حق کو سمجھے۔ اگر جس ناظرین، جتنے دیکھنے والے ہیں ان میں سے جس کے اوپر بھی گزشتہ نمازیں باقی ہے، رمضان کے روزے بلا عذر شرعی چھوڑے ہیں، قضا کیے ہیں، وہ باقی ہے، تو وہ سب ادا کرنا ہوگا۔ معافی مانگے اللہ پاک سے، کس بات کی؟ تاخیر کی،
لیکن جو اصل ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے ناظرین حقوق العباد یعنی بندوں کے حق، جی ہاں ہم فیملی میں رہتے ہیں، پڑوس ہے، ہمارے آس پاس میں رشتہ دار ہے اور بھی دیگر لوگ ہیں، سب کے حقوق ہیں ہم پر، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے۔ اگر ان کا حق مارا ہوگا تو قیامت میں اس وقت تک اللہ پاک بھی معاف نہ فرمائے گا جب تک وہ بندہ جس کا حق مارا ہے وہ معاف نہ کر دے۔ تو ناظرین یہ بڑا طویل چیپٹر ہے، ایف جی این چینل کے ناظرین کئی بیانات آپ نے اس موضوع پر ایف جی این چینل پر بھی دیگر جو ہے وہ علماء اہل سنت سے بھی سماعت کیے ہوں گے، تو لہٰذا اس طرف توجہ دینے کی حاجت ہے کہ کئی میرے ذمے اللہ پاک کا حق، اللہ پاک کے حقوق یا اس کے بندوں کے حقوق باقی تو نہیں ہیں، مرنے سے پہلے ادا کر لینا ہے۔ اور مرنا کب ہے ناظرین، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، کس کا کب بلاوا آ جائے، کس کا وقت کب پورا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ تو لہٰذا جس کے بھی حقوق ہمارے ذمے باقی ہے کوشش کیجئے جلدی جلدی وہ حق ادا ہو جائے۔ یہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری خطبے کی تعلیمات میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وصیت کے خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، جس شخص پر کوئی حق ہو اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ رسوائی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت آسان ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری توجہ دلائی کہ اگر حق باقی ہے تو ادا کرنے میں، ارے یار اب میں جاؤں گا معافی مانگنے تو وہ کیا کہے گا، لوگ مجھے ذلیل کریں گے، لوگ مجھے بے عزت کریں گے، ایسا نہ سوچے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے سامنے بہت معمولی ہے۔ ناظرین مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ اگر کبھی ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا مال ہمارے پاس باقی ہے، کوئی چیز ادھار لی تھی اور لے کر رکھ لی ہے، اسی طرح جائیداد کے معاملات ہوتے ہیں، زمینوں کے معاملات ہوتے ہیں، لوگ ناحق قبضے کر لیتے ہیں، لوگ قصداً لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایسا نہ کرے۔ آج دنیا میں اگرچہ آپ کی چرب زبانی کے آگے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے لوگ ڈر گئے، خاموش ہو گئے، لیکن میدان قیامت میں ہر حقدار اپنا حق مانگے گا اور اللہ پاک ہر حقدار کو اس کا حق دلائے گا۔ تو لہٰذا جس کا حق جس کے ذمے ہے کوشش کرے کہ جلد ادا کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے جو آخری ایام تھے، علالت کب شروع ہوئی، یعنی کہ مرض نے جو ہے وہ طول کب پکڑا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مرض وفات کی ابتدا کب ہوئی، اس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ماہ سفر کے ختم ہونے میں 1 یا 2 روز باقی رہ گئے تھے تب علالت کی ابتدا ہوئی، یعنی سر مبارک میں درد شروع ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے مرض مبارک کی ابتدا ہوئی، علالت کی ابتدا ہوئی۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض نے جب غلبہ کیا، مرض نے جب شدت اختیار کی تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کیا فرمایا ناظرین؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، جی ہاں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نرم دل آدمی ہے، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ دوبارہ فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔
انہوں نے پھر یہی بات عرض کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی عذر پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار وہی حکم دیا، بتاکید حکم فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور کے حیات ظاہری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 17 نمازیں پڑھائی، 17 نمازیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ علماء کرام فرماتے کہ اس حدیث میں بہت واضح دلالت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلقاً تمام صحابہ سے افضل اور خلافت و امامت کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ہی کو مصلی پر کھڑا ہونے کا حکم دیا اور آپ نے کھڑے رہ کر نماز بھی پڑھائی۔ اسی طرح حدیث شریف میں مزید ہے کہ جب آپ کی علالت بہت سخت ہو چکی تھی، آپ کو یاد آیا کہ میری ملکیت میں 6 یا 7 اشرفیاں ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آیا کہ میری ملکیت میں 6 یا 7 اشرفیاں رہ گئی ہے۔ آپ نے فوراً ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، عائشہ اسے خیرات کر دو، مگر وہ مشغولیت کے سبب خیرات نہ کر سکی تو حضور نے خود ان اشرفیوں کو منگا کر خیرات کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کا نبی خدا تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اشرفیہ اس کے قبضے میں ہو تو یہ مقام نبوت کے منافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تعلیم امت ناظرین، ایف جی این چینل کے ناظرین، ان سب باتوں سے مجھے اور آپ کو سیکھنے مل رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کیسی تھی۔ 6 یا 7 اشرفیہ رہ گئی ہے، وصال ظاہری سے پہلے یاد کر کے اس کو بھی خیرات کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو سیکھنے ملا کہ ہمیں بھی صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح مزید لکھا ہے کہ مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی، چونکہ ہم وصال ظاہری کی طرف بڑھ رہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض میں کمی بیشی، کمی زیادتی ہوتی رہتی تھی۔ 2 شنبہ کے دن، پیر کے دن، منڈے کے دن، جس دن آپ کی وفات ہوئی، صبح کے وقت آپ کی طبیعت بظاہر پرسکون تھی، مگر دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا آپ پر بار بار غشی طاری ہوتی جاتی اور پھر افاقہ ہو جاتا تھا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وفات سے کچھ پہلے حضور میرے سینے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر اس حال میں آئے کہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ آپ مسواک کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا میں عبد الرحمن سے آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا، ہاں لے لو۔ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے کر آپ کو دے دی، مگر آپ کو اس مسواک کا چبانا دشوار معلوم ہوا، اس لیے کہ وہ سخت تھی۔ میں نے عرض کیا، کیا میں مسواک کو نرم کر دوں؟ آپ نے اجازت دے دی تو میں نے مسواک کو نرم کر دیا اور آپ نے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے کئی شرف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک یہ شرف بھی ملا کہ آخری وقت میں اللہ پاک نے میرے لعاب کو پیارے حبیب کے لعاب اور میرے لعاب کو یکجا کر دیا۔ یعنی جس طرح میں نے مسواک چبائی اور وہ مسواک چبا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، تو وہی مسواک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنے دانتوں پر پھیری۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سفر آخرت کا وقت قریب آ رہا تھا، سانس کی گھڑ گھڑاہٹ سینے میں محسوس ہوتی تھی۔ اسی درمیان میں لب مبارک ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز اور غلام
وہ باندھی۔ اللہ اکبر، یعنی آخری وقت میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناظرین نماز کی طرف توجہ دلائی اور اپنے خادموں کی طرف، غلاموں کی طرف توجہ دلائی۔ گویا علماء فرماتے ہیں نماز کی اہمیت بیان کی، نماز کی اہمیت اجاگر کی، اور خادموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم، اس کی طرف اشارہ اس بات میں مل رہا ہے۔ وہ میرے ناظرین جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، صحابہ اکرام کے چاہنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، سب سے میری گزارش ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آخری وقت کی تعلیمات میں نماز کا حکم شامل ہے۔ غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، جی ہاں اپنے ورکرز کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم شامل ہے۔ ناظرین آج کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے وسعت دیے، 1 2 4 10 20 ورکر جن کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں، خادم جن کے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر کی بات کر لے، چاہے وہ آفس کی بات کر لے، کئی لوگ جن کے ماتحت ہوتے ہیں۔ غور کر لے کہ ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ بلا وجہ ہم سختی تو نہیں کرتے، بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کرتے، وہ غریب ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی کا برتاؤ اس لیے تو نہیں کرتے کہ ہمارا ملازم ہے، کبھی ڈانٹ بھی دیتے، معاذ اللہ کئی لوگ گالیاں بکتے، مارتے، دکان سے نکال دوں گا، کام سے بھگا دوں گا تجھے، اس طریقے کے الفاظ نہ کہے۔ غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ اب جو ہے وصال ظاہری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ مشکات شریف میں ہے کہ وفات کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ اور تھا جو 1,00,000 ایسے فرشتوں کا افسر تھا، جس میں سے ہر ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا افسر تھا۔ اس فرشتے نے حاضری کی اجازت طلب کی۔ حضور سراپا نور، فیض گنجور، شاہ غیور، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے اس کے بارے میں پوچھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، حاضری کی اجازت چاہتا ہے، اور آج سے پہلے نہ تو اس نے کسی سے اجازت طلب کی ہے اور نہ آئندہ اس کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اسے بلا لو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے بلا لیا۔ اس فرشتے نے حاضر ہو کر سلام کیا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خدا تعالی نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو میں آپ کی روح مبارک کو قبض کروں گا، ورنہ چھوڑ دوں گا، واپس چلا جاؤں گا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو میری مرضی کے مطابق عمل کرے گا؟ موت کے فرشتے نے عرض کیا، ہاں مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے۔ کیا عرض کیا؟ آقا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ فرمائیں میں اس کے مطابق عمل کروں۔ اللہ اکبر۔ موت کے فرشتے نے جب یہ بات کی، راوی کا بیان ہے، یہ سن کر حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے فرشتے سے فرمایا کہ جس بات کا تجھ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر۔ اللہ اکبر۔ اس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناظرین فرشتے کو اجازت مرحمت فرمائی۔ بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب موت کا فرشتہ حاضر ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ پر گشی طاری ہوئی، پھر ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف دیکھنے لگے، اور بخاری شریف کے ایک اور روایت میں ہے کہ عین وصال کے وقت
حضور کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور قریب میں پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ اس پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اس کو چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، اور موت کے وقت سختیاں ہیں۔ پھر حضور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں کر دے، یا یہ مطلب تھا کہ میں رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا میں نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کیا۔ یہی کہتے کہتے دست مبارک بازو مبارک لٹک گئے اور روح قدسی عالم قدس میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری فرمایا۔ وصال ظاہری کے بعد ناظرین کرام جو صحابہ کرام کی کیفیت تھی، اللہ اکبر، ظاہر ہے کہ یہ وقت جو ہے چونکہ ہمارا مختصر ہے، لیکن پھر بھی میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا، اللہ اللہ، تو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو صدمہ جان نکاح پہنچا وہ بیان سے باہر ہے۔ لوگ حضور کی محبت میں ہوش و حواس کھو بیٹھے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کرے۔ کیا کیفیت تھی ناظرین، چند صحابہ کی کیفیت سماعت کیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ ان پر سختہ طاری ہو گیا، بولنے کی طاقت نہ رہ گئی، بے قراری میں ادھر سے ادھر آتے جاتے تھے، کچھ زبان سے ادا نہیں ہوتا تھا، مگر کسی سے کچھ کہتے نہیں تھے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر غم سے نڈھال ہو گئے کہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور ہلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہوا کہ وہ ننگی تلوار لے کر مدینہ شریف کے بازاروں اور گلیوں میں گھومتے تھے اور فرماتے تھے جو کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ تین اجلہ صحابہ کرام کی کیفیت آپ نے سماعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے وقت اپنے گھر میں تھے، جب یہ خبر سنی تو روتے ہوئے اور واہ محمدہ کے نعرے لگاتے ہوئے مسجد شریف میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ صحابہ کرام حیران و پریشان ہیں، آپ نے کسی سے بات نہیں کی اور نہ کسی کی طرف متوجہ ہوئے، سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے چادر ہٹائی، پیشانی انور کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے باہر نکلے۔ خدا تعالیٰ کا ان پر یہ خاص فضل ہوا کہ حضور سے انتہائی محبت کے باوجود ان کے ہوش و حواس بجا رہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ، انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ فاروق اعظم اپنی کیفیت میں نہیں تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا، اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر وہ تاریخی خطبہ دیا کہ ناظرین سب کے ہوش ٹھکانے لگ گئے، سب کے ہوش بحال ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے لوگو کان کھول کر سن لو کہ جو شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ ان کا وصال ہو گیا ہے، اور جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ خدا زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اس پر کبھی موت نہیں طاری ہوگی۔ پھر آپ نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں جو ہے یہ آیت مبارکہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائے یا شہید ہو
تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا. یعنی جو اپنے دین پر ثابت رہیں گے اور انہیں پھریں گے نہیں، وہ گروہ شاکرین میں سے ہے، خدا تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمانے سے لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا کوئی اس آیت کریمہ کو پہلے جانتا ہی نہ تھا. پہلی مرتبہ ایسا لگتا تھا کہ آیت کریمہ سنی. اس سے سن کر اب اس آیت کریمہ کو ہر شخص پڑھنے لگا. صدیق اکبر نے جب یہ آیت پڑھی، ہر شخص یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرنے لگا. مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کیفیت میں تھے نا تلوار لے کر، فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ آیت کریمہ سنی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس سے پہلے میں نے اس آیت کریمہ کو کبھی سنا ہی نہ تھا. سننے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا. اس یقین کے بعد میرے بدن میں لرزہ پیدا ہوا اور میں زمین پر گر پڑا. اور مختلف صحابہ کی مختلف کیفیات ناظرین، بس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد پھر مزید آگے کی تفصیل ہے. غسل مبارک کا انتظام کیا گیا، جو ہے کفن مبارک جو ہے وہ پہنایا گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور میں آپ کو جو ہے رکھا گیا. اللہ پاک کی صحابہ کرام پر کروڑوں رحمتیں ہو جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، جی ہاں صحابہ کرام علیہم رضوان پر اس وقت کیا کیفیت ہوگی ناظرین. بیان میں لکھا ہے آگے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن تھا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف لائے تھے. اللہ اکبر، مدینے کی گلیاں گویا کہ خوشیوں سے جھوم رہی تھی. اور سب سے بڑا غم کا دن ہمارے لیے وہ تھا جس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری فرمایا. لیکن پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سنبھالا اور پھر آگے کے معاملات ہوئے، اور پھر جو ہے اتفاق رائے کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے. اس بات کو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سماعت کریں گے. ناظرین اکرام، یہی تعلیمات صحابہ ہے، یہی تعلیمات اہل بیت ہے کہ ہم دین پر قائم رہے، مضبوطی سے قائم رہے، دین پر عمل کرے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یعنی فرائض و واجبات کی پابندی، سنن و مستحبات پر عمل کرتے ہوئے اور سیئات سے یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے یہ زندگی گزارے. یہی محبت صحابہ کا تقاضا ہے، یہی محبت اہل بیت کا تقاضا ہے. آئیے اہل بیت کے شان میں کچھ اشعار سماعت کر کے اپنے پروگرام کو ہم مکمل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. اس طرح رنگو شبہ ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرہ آب
عشق میں کیا لٹائیں گے، عشق میں کیا بچائیں گے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، آل نبی کا آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا بنوں کا جلوے، قدرت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اے رب کریم
تجھے تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے والدین، ان کی ازواج، ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت کا واسطہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، بیان کرنا سننا جتنے ناظرین دیکھ رہے سب کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، آخری خطبے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی، تیرے حقوق کی طرف، تیرے بندوں کے حقوق کی طرف، نماز کی طرف، خادموں کی طرف، یا اللہ ہمیں زندگی بھر ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سچا نمازی بنا دے، پرہیزگاری نصیب کر دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ پاک، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم رضی اللہ عنہم کی جوانیوں کا صدقہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بی بی سکینہ، بی بی زینب کی عفت کا صدقہ، یا اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، کربلا والوں کے صدقے ہماری تمام مشکلات حل فرما دے۔ یا اللہ جو کوئی ناظرین جہاں کہیں یہاں جو ہے دعا میں شامل ہے، یا اللہ کس کے کیا مسائل ہے تو سب جانتا ہے۔ اے رب کریم، ان تیری بارگاہ کے مقبولوں کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، یا اللہ خاتون جنت کا واسطہ، مولا علی مشکل کشا کا واسطہ، سب کی مشکلات حل فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، رزق کی تنگی دور فرما، جتنے محتاج ہیں سب کی محتاجیاں دور فرما، جتنے بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہے، گھروں پر ہے، اے کریم تیری بارگاہ میں اس حرمت والے مہینے کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، یا اللہ ہمارے سارے مریضوں کو مکمل شفا عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمن